قرآن مجید برہان رشید کے اندر مومنوں کو یہ حکم فرمایا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ رب نے فرمایا اے محبوب اپنے امتیوں کو حکم ارشاد فرمائیں، مومنوں کو حکم ارشاد فرمائیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس مقام پر پہلے نظر کا حکم ارشاد فرمایا کہ نظر کو جھکا کر رکھیں، اور اس کے بعد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ یہ پہلے نظر کا ذکر کرنا اور بعد میں شرمگاہ کا ذکر کرنا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے انسان کی نظر بہکتی ہے۔ انسان اگر اپنی نظر کی حفاظت کرے گا تو انسان برائی کے قریب نہیں جا سکتا ہے، اور اگر انسان کی نظر بہک جائے تو پھر انسان کے برائی کے قریب جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور بہت ہی قوی امکان ہوتا ہے کہ انسان اب برائی میں بالکل داخل ہو جائے گا۔ بد نگاہی کرنا یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک انسان جس وقت بد نگاہی کرتا ہے اس کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اس سے آگے جاتا ہے، اور جب دل بھی بد نگاہی کر لیتا ہے دل کو بھی تسکین ہو جاتی ہے۔ اب یہ انسان یہاں نہیں رکتا بلکہ اس سے بھی آگے جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی شرمگاہ کو بھی برائی میں داخل کر دیتا ہے۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو بد نگاہی کرنا یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے اور نقطہ آغاز ہے، یعنی اسی سے تمام برائیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش اور بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب نہ جاؤ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو کھلی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، کسی بھی بے حیائی اور فاحشی کی تم قریب نہ جاؤ۔ قریب نہیں جاؤ گے، بے حیائی کے قریب نہیں جاؤ گے تو پھر بدکاری سے بھی بچ جاؤ گے، اور اگر تم بے حیائی کے قریب تو گئے اور تم نے کہا کہ نہیں میں بدکاری نہیں کروں گا، تو فرمایا کہ پھر تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اگر تمہیں بدکاری سے بچنا ہے تو بے حیائی والے کاموں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ بد نگاہی کرنا، اس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ انسان جو بد نگاہی کرتا ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے۔ جس وقت زہر میں بجھا ہوا تیر انسانی جسم میں پیوست ہوتا ہے تو اس وقت اس کی جان کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بد نگاہی کرنا یہ بھی زہریلا شیطانی تیر ہے، جس وقت یہ انسان کی آنکھوں میں لگے گا تو پھر بدکاری سے بچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ بد نگاہی کرنا یہ شیطان کے زہریلا تیر ہے، زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ من ترکھا مخافتی
رب فرماتا ہے جو میرے خوف سے یہ چھوڑ دے گا، حضور فرماتے ہیں من ترکہا مخافتی، جو اسے بد نگاہی کو میرے خوف سے ترک کر دے گا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، فرمایا کہ میں اس کو ایسا ایمان عطا فرماؤں گا، ایسا ایمان اسے نصیب ہوگا جس کی مٹھاس اور جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ آج ہمارا ایمان ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمارے ایمان کی مٹھاس ہمیں نظر نہیں آتی، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایمان کی لذت ملے، ایمان کی مٹھاس اس کو ملے، پھر وہ اپنی نظر کی حفاظت کیا کرے۔ جس وقت وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اللہ کریم اس کو حلاوت ایمان نصیب فرمائے گا۔ بد نگاہی کے کتنے برے اثرات ہیں اور اس کی کتنے خطرات ہیں اور کتنی نحوستیں ہیں اس کی، کہ جو انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کے چہرے کی رنگت ہی ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا نور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت سیدنا امامہ اس بات کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لَتَغُضَّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ وَلَتُقِيمُنَّ وُجُوهَكُمْ أَوْ لَتُقْسَفَنَّ وُجُوهُكُمْ، فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے، اپنی نظر کو حرام سے نہیں بچاؤ گے، اللہ کریم تمہارے چہروں کو تبدیل فرما دے گا، تمہارے چہروں کو بدل دے گا، بے رونق کر دے گا، نورانیت ختم ہو جائے گی، چہروں کی رونق اور روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ بد نگاہی یہ آخرت کو تو برباد کرتی ہی ہے، یہ انسان کی زندگی کو بھی خراب کر دیتی ہے، انسان کے چہرے کی رنگت اور رونق کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ پھر چاہے انسان جتنی مرضی اوپر کریمیں لگاتا رہے، جتنے مرضی فیشل کرواتا رہے، جس وقت اس کا اندر ہی خراب ہے، جس وقت اس کے اندر کی روحانیت ہی ختم ہو چکی ہے، تو یہ دنیاوی مصنوعات کیا کریں گی؟ جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے نا، قدرتی آفت آتی ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، قدرتی آفت آتی ہے تو دنیا کی سپر پاور حکومت یا سپر پاور طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی وہ قوم جس کے پاس ہر طرح کی پاور موجود ہے، ہر طرح کے ہتھیار موجود ہیں، ہر طرح کا اسلحہ اور طاقت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، سائنس موجود ہے، لیکن جس وقت قدرتی آفت آتی ہے تو اس وقت وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ زلزلے آتے ہیں، سمندری طوفان آتے ہیں، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو انسان اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، پھر اللہ اس کے چہرے کی رونق کو ہی ختم کر دیتا ہے، چہرے کی نورانیت ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر کتنا سخت حکم ہے اس انسان کے لیے جو انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، بات ممکن ہے تھوڑا کڑوی ہو لیکن تھوڑا سمجھنے والی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ کریم لعنت فرماتا ہے
نظر کرنے والے پر، یعنی جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اس پر بھی لعنت فرماتا ہے۔ والمنظور الیہ، اور جس کی طرف نگاہ کی جا رہی ہے، جس کی طرف نظر کی جا رہی ہے، اللہ کریم اس کے اوپر بھی لعنت فرماتا ہے۔ اب اس فرمان عالی شان کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ اب اس فرمان عالی شان کی وضاحت اور اس کی تشریح کیا ہے؟ تو یہاں پر جو حضور کا فرمان عالی شان جاری کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی نگاہ کو حرام کاری سے تو پر کر رہا ہے، لیکن جو سامنے والا اس کی حرام کاری کا سبب بن رہا ہے، جو سامنے والا اس کی نگاہ کو حرام میں پڑ جانے کا سبب بن رہا ہے، اگر وہ انسان سامنے نہ آتا، اگر وہ انسان بے پردہ ہو کر اس کے سامنے نہ آتا تو یہ بھی حرام میں نہ پڑتا، یہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا۔ اس کے سامنے ایک انسان آیا جس کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، اب وہ سج دھج کے آیا، بے پردہ ہو کر آیا، اب اس نے بھی نگاہ اٹھائی، حضور نے فرمایا یہ نگاہ اٹھانے والا یہ بھی لعنتی ہے، رب کی لعنت ہے اس پر، اور جس کی طرف نگاہ اٹھائی جا رہی ہے، جو اس نگاہ کے اٹھائے جانے کا سبب بن رہا ہے، رب تعالیٰ اس کے اوپر بھی لعنت فرماتا ہے۔ لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، اگر دل کا پردہ اتنا ہی اچھا ہوتا اور اس کی اتنی ہی اہمیت اور وقت ہوتی کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، بہت ساری خواتین کہتی ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین کو کبھی پردے کا حکم نہ فرماتے، کبھی حضور یہ نہ فرماتے کہ نابینا شخص آیا ہوا ہے، نابینا صحابی موجود ہیں، اور حضور اپنی ازواج کو حکم فرما رہے ہیں پردہ کیا کرو۔ ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں حضور وہ تو نابینا ہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا وہ نابینا ہے، تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تمہاری تو آنکھیں ہیں نا، اس لیے پردہ کیا کرو۔ اگر دل کا پردہ اتنا ہی اہمیت والا ہوتا تو کبھی بھی حضور ازواج مطہرات کو پردے کا حکم نہ فرماتے۔ اگر دل کا پردہ اتنا ہی اچھا ہوتا اور اتنی اس کی وقت ہوتی تو حضور کبھی بھی صحابیات کو حکم نہ ارشاد فرماتے۔ یہ صرف اپنے دل کو منانے والی باتیں ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا رب تعالیٰ دیکھنے والے پر صرف لعنت نہیں فرماتا، جس کو دیکھا جا رہا ہے، جو اس کے حرام میں پڑنے کا سبب بن رہا ہے، رب تعالیٰ اس پہ بھی لعنت فرماتا ہے۔ اب ایک انسان گھر میں بیٹھا رہتا، وہ باہر نہ نکلتا، اب باہر میں جو باہر کھڑا تھا انسان وہ اس کو نہ دیکھتا، وہ گناہ گار نہ ہوتا۔ یہ باہر نکلی اور اس نوجوان نے اس کو دیکھا اور بے پردہ ہو کر نکلی، یہ بھی لعنتی بنا، وہ بھی لعنتی بنی۔ تو اس لیے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے اور حضور کے اس فرمان کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کا معنی اگر انسان سمجھ جائے نا، مسلمان کا معنی کیا ہے، تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ مسلمان کا معنی ہے اپنی ذات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو ماننے والا، اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے،
جس وقت رب اور رب کے رسول کا حکم آ گیا بس ختم ہر چیز. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والا اور اس حکم کے آگے اپنا سر جھکا دینے والا اس کو مسلمان کہتے ہیں. اب اگر یہاں پر حضور کے اس فرمان کے آگے کوئی اپنی بات کی دلیل دیتا ہے, کوئی اپنی بات کرتا ہے, نہیں جی یوں ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے, تو پھر یہ تو گویا کہ ایک اپنی نئی شریعت بنا رہا ہے, نئی شریعت کا آغاز کرنا چاہتا ہے. حالانکہ شریعت تو حضور پر ختم ہو چکی ہے, حضور خاتم النبیین بن کر آ گئے. تو مطالب بہت نکلتے ہیں, مطلب کی جمع مطالب بہت نکلتے ہیں, لیکن انسان اگر سمجھنے والا ہو تو اس کے ذہن میں ایک بات بھی اثر کر جاتی ہے. اور انسان کے ذہن پر اور دل پر اگر اثر نہ ہو تو پھر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اور کبھی پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اس لیے ماننے والے بنے, نہ ماننے والوں میں تو ابو جہل کا شمار ہوتا ہے, نہ ماننے والوں میں تو ابو لہب تھا, ماننے والوں میں صدیق اکبر تھے, ماننے والوں میں فاروق اعظم تھے, ماننے والوں میں حسن و حسین تھے, حضرت عثمان غنی ذو النورین اور مولا مرتضیٰ ہیں ماننے والوں میں, اور ہم ان کے غلام ہیں. ہم ابو جہل کے ماننے والے تو نہیں ہیں نا, ہم تو اپنے اولیاء کی سیرت پر چلنے والے ہیں. اور خواتین تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کے سائے میں زندگی گزارنے والی ہیں. اس چادر کے سائے کے علاوہ سایہ ہے کہاں؟ اس چادر تطہیر کے علاوہ اور کہاں حیا مل سکتی ہے؟ تو اس لیے مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے, دونوں کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے. خواتین کو اس کا سبب نہیں بننا چاہیے کہ ہماری ذات کی وجہ سے ایک دوسرا انسان گناہگار ہو, ایک دوسرا انسان اپنی نظر کو حرام سے پر کرے. اور میرے حضور نے فرمایا زنا صرف یہی نہیں ہوتا کہ انسان عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو جائے, زنا صرف یہی نہیں ہے. فرمایا فَزِنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ, آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان حرام کو دیکھے, یہ آنکھوں کا زنا ہے. وَزِنَ اللِّسَانِ النُّطْقُ, فرمایا کہ زبان بھی زنا کرتی ہے, اور زبان کا زنا یہ ہے کہ انسان حرام الفاظ اپنی زبان سے نکالے, بے حیائی والے الفاظ اپنی زبان سے نکالے, فحاشی والے الفاظ اپنی زبان سے نکالے. وَالنَّفْسُ تَمَنَّا وَتَشْتَهِي, نفس انسان کا جو نفس ہے, انسان کا جو باطن ہے, یہ تو خواہش کرتا ہے اور شہوت کو ابھارتا ہے, اس کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے. والفرج یصدق ذالک او یکذبہ, فرمایا پھر انسان کی باقی شرمگاہ ہی رہ جاتی ہے, وہ یا تو خدا کے خوف سے ڈر جاتا ہے اور اس کی شرمگاہ اس کو واپس لوٹا دیتی ہے, نہیں یہ حرام ہے, او یصدقہ, یا پھر اس کی بات کو مان لیتی ہے اور انسان پورے کا پورا حرام میں پڑ جاتا ہے. انسان پورے کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک سراپا زنا بن جاتا ہے. ایک اور مقام پر میرے حضور نے فرمایا العینان تزنیان والیدان تزنیان, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. والرجلان تزنیان والفرج یزنی, فرمایا پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے. یعنی یہاں پر جہاں شرمگاہ کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی ذکر کیا, اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کا بھی ذکر کیا, اس کے ساتھ ساتھ پاؤں کا بھی ذکر کیا کہ انسان کے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں,
انسان کے ہاتھ بھی حرام کاری کرتے ہیں، انسان کی آنکھیں بھی حرام کاری کرتی ہیں، شرمگاہ بھی کرتی ہے۔ ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ جس چیز کو چھونا حرام ہے، جس چیز کو پکڑنا حرام ہے، انسان اس کو چھوئے، انسان اس کو پکڑے، یہ حرام ہے۔ یہ ہاتھوں کا زنا ہے کہ انسان غیر محرم کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کرے۔ اور پاؤں کا زنا کیا ہے؟ کہ انسان حرام کاری کی طرف چل کر جائے، یہ اس کے پاؤں کا زنا ہے۔ اور اس کی آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان غیر محرم کو دیکھے، یہ اس کی آنکھوں کا زنا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ صرف شرمگاہ کے زنا سے بچنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ انسان کو اپنے ہر عضو کو ہی حرام کاری سے بچانے کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ مجھے بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ارے یہ پیغام منبر و محراب سے جاری نہیں ہوگا تو کہاں سے جاری ہوگا؟ ارے ہم آپ کو نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ 100 اڈے گناہوں کے بن چکے ہیں، ایک اڈا صرف ایک جگہ مسجد ہی رہ گئی ہے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نکلتا ہے، جاری ہوتا ہے، آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ارے یہاں بھی ہم اپنی زبانوں پر تالا لگا لیں تو کیا بنے گا امت کا؟ امت کہاں جائے گی؟ آج جو دلوں میں کچھ ایمان کی رونق موجود ہے، ایمان کی شمع تھوڑی سی روشن ہو رہی ہے نا، جو انسان کا تھوڑا سا ذہن ہے گناہوں سے بچنے کا، جو تھوڑا سا اس کو سینس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ آپ کے علماء منبروں پر محراب پر بیٹھ کر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، تو کیوں آپ ناراض ہو جاتے ہیں جب ایسی باتیں منبر و محراب سے کی جائیں؟ جب کچھ صاف الفاظ میں آپ کو سمجھایا جائے تو کیوں وہ کڑوی باتیں لگتی ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ یہ باتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے؟ ارے دوائی بھی تو کڑوی ہوتی ہے نا، لیکن یہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر یہ ڈوز آپ کو نہیں دیں گے تو آپ صحت یاب کیسے ہوں گے؟ اگر یوں ہی گناہوں کے مریض رہیں گے تو مرض تو پھر تباہی اور بربادی کر دیتا ہے نا، انسان کو قبر میں ڈال دیتا ہے مرض۔ اگر ایک چھوٹا سا کٹ لگ جائے نا، کٹ، اگر انسان اس کی بھی حفاظت نہ کرے، انسان کا وہ زخم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ مکمل کا مکمل بھی کٹ سکتا ہے۔ کئی ایسے افراد ہیں جن کے پاؤں پہ چھوٹی سی چوٹ لگی، انہوں نے زخم کی اتنی کیئر نہ کی، حتیٰ کہ پاؤں کاٹتے گئے پوری ٹانگ ان کی کٹ گئی۔ ارے گناہوں کے مریض ہیں ہمیں اگر سمجھایا نہیں جائے گا، ہمیں اگر بتایا نہیں جائے گا تو ہم کیسے صحت یاب ہوں گے؟ تو میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمان جاری فرمایا، اس کے تحت رہ کر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ آج ہماری کوئی محفل میوزک سے خالی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں میوزک ہمارے روح کی غذا ہے، کوئی محفل ہماری میوزک سے خالی نہیں ہے۔ حالانکہ میوزک کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑ دوں۔ اور آج مومن کہتا ہے، حضور کے نعرے لگانے والا، حضور کی خاطر اپنی جان فدا کرنے والا، غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے، یہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ نہیں، میوزک میرے روح کی غذا ہے، صبح صبح میوزک سنتا ہے، سارا دن کانوں میں ہینڈ فری لگا کر میوزک سنتا ہے۔ ارے مسجد کی تعمیراتی کام ہو رہا ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور ہیڈ فون کانوں میں لگا کر گانے سنے جا رہے ہیں۔ مسجد میں اتنی یعنی کہ عادت پڑ گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی جگہ ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔
آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، معذرت کے ساتھ شادی بیاہ دیکھ لیں، کون سی ایسی شادی ہے کہ جہاں پر میوزک نہیں بجتا، جہاں پر گانے باجے نہیں ہوتے؟ اور اب تو میں پہلے بھی کہتا ہوں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان کہتا ہے کہ یار میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس نے اتنا انتظام کیا ہے، اس نے ناچنے والی منگوائی تھی تو میں بھی منگواؤں اور میں کچھ اور نیا کام کروں تاکہ لوگ دیکھیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے، معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے۔ وہاں پر کیا مسلمان آنکھوں کا زنا نہیں کر رہے؟ کیا مسلمان ہاتھوں کا زنا نہیں کر رہے؟ کیا مسلمان اپنے کانوں کا زنا نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا سبب کون بن رہا ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچنا، ناراض نہیں ہونا، ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ آج دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، مجھے بتائیں ان سب کا گناہ کس کے سر پہ ہے؟ قابیل کے سر پہ ہے نا، حضرت آدم کا بیٹا قابیل علیہ السلام، قابیل، اس کے سر پہ ہے نا کہ اس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا، اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کیا۔ اب دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ اس کے سر پہ، کیونکہ وہ سبب بنانا۔ آپ کو تو سنت رسول ادا کرنا تھا، آپ نے تو حضور کی سنت کو ادا کرنا تھا، لیکن آپ بہت سارے گناہوں کا سبب بن گئے۔ جتنے گناہ گار ہو رہے ہیں سارا گناہ دولہے کے سر پہ، سارا گناہ دولہے کے والد صاحب کے سر پہ۔ مجھے بتائیں بعد میں گھر میں خوشیاں کیسے آئیں گی؟ بعد میں گھر میں رونق کیسے آئے گی؟ بعد میں گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے گا؟ یار انسان کو اللہ نے سینس دی ہے۔ ارے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس انسان کو، جس خاتون کو، جس نے ساری زندگی نہ دیکھا ہو نا، کسی نے نہ دیکھا ہو، شادی پر وہ بھی اپنا بے پردہ ہو کر آ جاتی ہے، اور اس کو بھی لوگ کہتے ہیں اچھا یار اس کو نہیں دیکھا تو اس کو آج بھی دیکھ لیا، فلاں کی بیٹی کو آج میں نے دیکھ لیا، فلاں کی بہن کو آج میں نے دیکھ لیا۔ کیا ہو جاتا ہے یار؟ تھوڑی دیر کے لیے، صرف معاشرے کو خوش کرنے کے لیے، صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے۔ ارے دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی، ارے انسان کبھی خوش نہیں ہوتا۔ آپ کروڑوں کا کھانا پکائیں، کروڑوں کا انتظام کریں، لیکن یقین کیجئے باتیں کرنے والے پھر بھی ہوں گے۔ کھا کر جائیں گے تو باتیں بھی کرتے جائیں گے، یہ کمی رہ گئی ہے، وہ کمی رہ گئی ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ارے رب کو راضی کریں نا، رب کو راضی کریں گے تو یہ دنیا راضی ہو جائے گی۔ اگر یہ دنیا کو راضی کرنے چلیں گے نا تو دنیا کبھی راضی نہیں ہوتی ہے، انسان کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی شادیوں کو شریعت کے مطابق بنائیں۔ یہ شادی کس چیز کا نام ہے؟ ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ دو گواہ، ایک لڑکا ایک لڑکی، دونوں کا آپس میں رشتہ طے کر دینا، اس چیز کا نام شادی ہے۔ ارے سیدہ فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی؟ مجھے تو بتائیں تو صحیح۔ ارے حضرت عائشہ کی شادی نہیں ہوئی؟ صحابیات کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں؟ حضور کی بنات کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں؟ ارے ہمیں تو ان پر نظر رکھنی چاہیے نا، جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہم ان کا کلچر کیوں اپنائیں؟ جو تیرے نبی کے دشمن ہیں تو ان کو فالو کرتا ہے، تو ان کی تہذیب کو اپناتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارے آپ اگر شریعت کے مطابق شادی کریں گے، کوئی آپ کو گاؤں سے نکال دے گا، کوئی آپ کو گھر سے نکال دے گا، کوئی آپ کو آپ کی زمین سے بے دخل کر دے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ارے آپ کا رب خوش ہوگا، رب کا رسول خوش ہوگا۔ میں نے ایک جگہ پر بیان کیا، 12 ربیع الاول شریف والے دن صبح ایک دوست کی شادی تھی اور 11 ربیع الاول کو شادی تھی۔
12 کو وہ صبح صبح مسجد میں نماز پڑھنے آیا، میں نے سب کے سامنے اس کا نام لیا، میں نے کہا دیکھو یہ ہے نوجوان، دیکھو نا صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے آیا ہے۔ ہمارے بھی ایک گاؤں کا ایک شخص ہے، ایک انسان ہے جنہوں نے اپنی شادی پر میوزک نہیں بجایا تھا، میں نے ان کو مبارکباد دی تھی، حالانکہ کوئی عام نہیں ہے، بہت بڑے ہیں، شادی پر میوزک نہیں بجایا، شادی پر نعتیں لگائیں، اللہ کا ذکر لگایا۔ مجھے بتائیں کیا ان کو ان کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا؟ کیا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، دل کو سمجھانے والی باتیں ہیں۔ تو اپنا جب شادی کریں تو شادی ہال ایسا بک کروائیں جس کے اندر خواتین کا انتظام الگ ہو، مرد حضرات کا انتظام الگ ہو، اور وہاں پر میوزک کو ختم کریں، نعتیں چلائیں، اتنی خوبصورت نعتیں ہیں، تلاوت قرآن چلائیں۔ باتیں کرنے والے باتیں کریں گے، آپ میوزک بجا لیں پھر بھی باتیں ہوں گی، آپ نعتیں لگا لیں باتیں پھر بھی ہوں گی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرو، نگاہوں کی بھی حفاظت کرو، ہاتھوں کی بھی حفاظت کرو، اپنے پاؤں کی بھی حفاظت کرو، اور سب سے آخر میں فرمایا اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ ہاتھ، آنکھیں، پاؤں، دل یہ بہکے گا، جب یہ بہکے گا، یہ بھٹکے گا تو انسان کی شرمگاہ سب سے آخر میں بھٹکے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، آفتاب قادریت، ماہتاب رضویت، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بچپنا تھا آپ کا، چھوٹی سی عمر تھی، اتنی چھوٹی عمر تھی کہ صرف قمیض پہنی ہوئی تھی، شلوار نہیں پہنی ہوئی تھی، چھوٹی سی عمر ہے، 3 4 سال کی عمر ہے۔ اب اس میں تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بد نگاہی کیا ہے، زنا کیا ہے، انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا اس عمر میں۔ اعلیٰ حضرت کا کام دیکھیں، شلوار نہیں پہنی ہوئی، بچپنا ہے، صرف قمیض پہنی ہوئی ہے، گلی میں جا رہے ہیں، سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، اپنی قمیض کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا، یوں کر لیا، عورتیں مسکرانے لگ گئیں، واہ، آنکھوں کو تو چھپا لیا اور نیچے سب کچھ نظر آ رہا ہے، عورتیں مذاق اڑانے لگیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس وقت فرمایا پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے، میں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی ہے تاکہ آگے والے سارے دروازے ہی بند ہو جائیں۔ ارے بچپنا ہے، چھوٹی سی عمر ہے جس میں بچوں کو کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی کہ کرنا کیا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اوپر دیکھا تو کسی خاتون پر نظر پڑ گئی، وعدہ کر لیا زندگی بھر کبھی اوپر نہیں دیکھوں گا، اور زندگی گزار دی، کبھی نگاہ اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا۔ اور بد نگاہی کے کتنے اس کے برے اثرات ہیں۔ ایک مؤذن تھے، 40 سال تک مسجد میں اذان دیتے رہے، فی سبیل اللہ اذان دیتے رہے۔ اب اس کے برے اثرات دیکھیں کہ برے اثرات اس کے کتنے ہیں۔ 40 سال تک فی سبیل اللہ اذان دی، اللہ کی رضا کے لیے۔ 40 سال جب مکمل ہوئے تو مسجد کے مینارے پر جب چڑھے نا اذان دینے کے لیے، چونکہ اس وقت سپیکروں کا انتظام تو نہیں تھا، مسجد کے اوپر الگ مینارہ بنا ہوتا تھا، الگ مینار، اس مینار کے اوپر چڑھ کے اذان دی جاتی تھی۔ تو اذان دینے کے لیے چڑھا، اوپر گیا تو ایک نصرانی اور عیسائی لڑکی پر نظر پڑ گئی۔ اب فوراً اس کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میرا حق مہر بہت زیادہ ہے، حق مہر تو نہیں دے سکے گا۔ کہا کہ تیرا حق مہر کیا ہے؟ کہا کہ دین اسلام سے پھر جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، یہ میرا حق مہر ہے۔ وہ اسلام سے پھر گیا۔ 40 سال مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دینے والا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نظر کا کتنا نقصان ہے۔
عیسائی ہوا، اس کے پاس گیا، وہ اوپر والے خانے میں رہتی تھی، کھڑی تھی، اس کے پاس گیا کہ اب کرو نکاح۔ اس نے کہا میرا باپ نیچے ہے، جاؤ مانگ لو میرا ہاتھ میرے باپ سے۔ اوپر سے نیچے آنے لگا، سیڑھی سے پاؤں پھسلا، نیچے گرا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ یہ نقصانات ہیں نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کے، کہ 40 سال مسجد و محراب کی خدمت کرنے والے بھی نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہلاکت میں جا پڑتے ہیں۔ کیا اب بھی ہم یہ اس طرح کے معاملات کریں گے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے اور نہ کروائیں گے؟ کروائیں کا مطلب یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی بھی ہے اور کروانی بھی ہے، یعنی اس طرح کا ماحول نہیں بنانا کہ لوگ آئیں اور ان کے نگاہوں کی حفاظت ہی نہ رہے۔ ارے آج بھی ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں جو مدینہ پاک جاتے ہیں اور جہاز میں بیٹھتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں تاکہ نظر کی حفاظت رہے۔ آج بھی ایسے بزرگ موجود ہیں، آج بھی ایسے موجود ہیں کہ جب چلتے ہیں تو ان کے بازوؤں سے ان کو پکڑ کے چلایا جاتا ہے اور وہ نیچے دیکھتے ہیں۔ آج بھی ایسے موجود ہیں کہ جو اپنے موٹر سائیکل تک بیچ دیتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر بد نگاہی ہوتی ہے، اس لیے میں موٹر سائیکل چلاؤں گا ہی نہیں۔ آج بھی ایسے موجود ہیں۔ خدا را سمجھیں ان باتوں کو اور اپنی زندگی کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ شعر میں آخری پڑھ رہا ہوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہمیں نگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔